ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یہ مہینہ صرف ایک نئے سال کی شروعات ہی نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام کے عظیم اسباق، قربانیوں اور حق و باطل کے معرکوں کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اور اس کا آغاز شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کی مظلومانہ شہادت، اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو آپ کی عظیم شہادت، اور اس کے بعد 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ یہ تمام شہادتیں اس مہینے کو ایک خاص پیغام میں تبدیل کر دیتی ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف اجتماعی مزاحمت جب تک نہ کی جائے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ظلم کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا درس یہ ہمیں شہادتیں دیتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اسلام کے پیغام کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم ظالموں کی طرفداری ہرگز نہیں کرنا، ظالموں کی حمایت نہیں کرنا، ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا، ظالموں کے لیے سہولت کاری کا کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی آگ میں جلائے گا جس میں ظالم کو جلائے گا۔ گویا ظلم کا ساتھ دینا، ظلم پر خاموش رہنا، ظلم کے لیے سہولت کاری کرنا، یہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، اور جو انجام ظالم کا ہوگا وہی اس خاموش رہنے والے کا ہوگا۔ آج یہ قوم جس عذاب میں مبتلا ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا ٹٹولیں تو آپ کو ملے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی ظالم اور ظلم کا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ اسلام نے تو ظلم کو سخت ترین گناہ قرار دیا، جبھی تو اس کو وعید نازل فرمائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم من ظلمات یوم القیامہ، فرمایا کہ تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ یہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ آج ظلم، زیادتی، استحصال، جبر اور طاقت و قوت کا مظاہرہ بظاہر ہمیں کامیابی لگتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے تمہارے نہ دنیا روشن ہوگی نہ آخرت، بلکہ یہ آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہو۔ لہذا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات نہ صرف یہ کہ ہمیں خود ظلم نہ کرنے کا پیغام دیتی ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی۔ اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی تو آپ سچے مومن نہیں ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک ذرا سی جھلک پیش کر دوں۔ یہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس میں بھی اجتماعی مزاحمت نہیں ہوئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے آئندہ پروگرام میں۔ اسی طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اجتماعی مزاحمت تو ہوئی لیکن وہ باہر تھی۔ انفرادی جو سازشیں آل سبا کی ہو رہی تھیں اس کے خلاف ابھی اجتماعی کوئی بھی مزاحمت نہیں کی گئی تھی، لیکن یہی مزاحمت ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نظر آتی ہے۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ حق غالب آ گیا۔ آپ نے نہ صرف منکرین زکوٰۃ کے خلاف اجتماعی مزاحمت کی، بلکہ جھوٹے
نبیوں کے خلاف بھی آپ نے جہاد کیا، اور اس طرح سے آپ نے مزاحمت کے ذریعے سے حق کو غالب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اجتماعی مزاحمت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حق کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہی بات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی کہ وہاں اجتماعی مزاحمت نہیں ہوئی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، اس کی تفسیر آئندہ پروگرام میں کریں گے کہ اجتماعی مزاحمت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اگر اجتماعی مزاحمت ہوتی تو پھر یہ رنگ نہ ہوتا، پھر کوئی اور ڈھنگ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والی امت، تمہیں خدا کہہ رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان سے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان فتنہ گروں، ان ظالموں اور ان ناانصافوں کے خلاف، فاسقوں اور فاجروں کے خلاف جہاد کرو، قتل و قتال کرو، لڑائی کرو، ان سے جنگ کرو، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ کا قلع کما ہو جائے۔ لیکن ہم نے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جب فتنہ ختم ہو جائے گا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا۔ تو ہم نے کسی دور میں بھی ہم نے خالصتاً دین کی سربلندی کے لیے فتنوں کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا ہے۔ ہم نے اپنی اپنی مرضی کے جد و جہد کو جہاد قرار دیا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علمی جہاد کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم قلمی جہاد کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم تبلیغی جہاد کر رہے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اصل جہاد اس وقت جو امت پر فرض ہے وہ تلوار کا جہاد فرض ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم کا بدلہ لیتے۔ کیا یہ بات آپ کو نہیں معلوم؟ تو ہم پر کہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا یہاں پر اسلام نافذ ہوگا، نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے ظلم ہوا۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح سے سوڈان میں ظلم ہو رہا ہے، تمام مسلم ممالک کے اندر ریاستوں میں ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا جہاد کہاں ہے؟ آپ کی جد و جہد کہاں ہے؟ آپ کی کوششیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ وقاتلوہم، لڑو ان سے جا کے، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ یہ فتنے کی جڑ کاٹ ڈالو، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ یہاں ہم نے اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے، اور اللہ کے دین کو ہم پوچھتے بھی نہیں، نہ اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی ایک فکر ہے، اپنی ایک سوچ ہے، بس وہ اس پگڈنڈی پہ چل رہا ہے، اس کو صراط مستقیم کا معلوم ہی نہیں ہے کہ ہے کیا۔ وہاں انسانیت ہے، وہاں فلاح ہے، وہاں لوگوں کا نفع ہے، خدمت ہے، لیکن یہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ لہذا یہ جو اسلام نے ہمیں اجتماعی مزاحمت کا جو تصور دیا ہے، اس کے اندر دراصل ہے کیا کہ انفرادی طور پر جو ہم فرد کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کی اصلاح پر بھی زور دینا، یعنی صرف فرد کی اصلاح پر نہیں، ہمیں معاشرے کی اصلاح پر زور دینا ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی وجہ سے امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ارے تم وہ بہترین امت ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نکالا تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، فرد کی اصلاح کے لیے نہیں۔ فرد کی اصلاح تو ہر بندہ اگر یہ دیکھے گا تو قرآن میں تو موجود ہے، اور وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے فرمایا اے لوگو تم یہ آیت قرآن کی پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو بس تم اپنی اپنی دیکھا کرو، اپنی خیر مناؤ، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ آدمی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن یہ درست نہیں، کیوں؟ یعنی یہ سمجھنا درست نہیں، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو تم صرف یہ آیت پڑھتے ہو تو اس کی تفسیر حدیث میں ہے، وہ حدیث پڑھو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ جو لوگ ظالم کو دیکھیں اس کا ہاتھ نہ روکیں،
اس کا ظلم نہ روکیں تو فرمایا مجھے یہ خطرہ ہے کہ اللہ ان قریب ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور عملی جد و جہد کرنا یہ دین اسلام میں عظیم عبادت ہے، لیکن ہم نہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں نہ کوئی عملی جد و جہد کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کیوں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ ضعیف، بوڑھے، کمزور مرد اور عورتیں اور بچے یہ بیچارے پکار رہے ہیں، یقولون کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال جس کے رہنے والے ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا فلسطین کے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی آوازیں آپ کے کانوں میں نہیں گونجتی؟ کیا کشمیر کے بوڑھوں، بچوں، عورتوں کی آوازیں اور چیخیں آپ کے کانوں میں نہیں آتی؟ کیا یمن کے اندر مسلمانوں کی چیخیں اور عورتوں کی چیخیں آپ کو سنائی نہیں دیتی ہیں؟ ذرا ان کے وہاں پر جو کیمپ لگائے گئے ہیں ذرا ان کو دیکھو، ان کے اندر عورتوں کا رہنا کس طرح سے محال ہو چکا ہے۔ وہ بیچارے پکار رہے ہیں او عربو، او مسلمانوں، او مومنوں، آؤ ہمیں ان ظالموں سے بچاؤ، لیکن مسلم امہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی اس کے لیے عملی جد و جہد نہیں کر رہا۔ ہاں تقدیر کا لکھا تو ہو کر کے رہے گا، لیکن ناپا یہ جائے گا تمہارا کردار کیا رہا، تم کس کے ساتھ تھے، تم کس کی حمایت میں تھے۔ ڈالر لے کر تمہارے منہ کو تالا لگ گیا تھا، ڈالر لے کر کے تم نے اپنے اسلحہ چھپا لیا تھا، ڈالر لے کر تم بزدل ہو گئے تھے، تم صرف دنیاوی مفادات کی خاطر تم نے خاموشی اختیار کی اور مسلمانوں کو ظالموں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ انہیں تہہ تیگ کر دیں، انہیں وہ جو ہے قتل و غارت کریں، ان کی عزتیں لوٹیں، بھائی اس لیے تم نے یہ کردار ادا کیا۔ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اے مسلمانوں تم میں سے جو کوئی ظلم کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ظلم کو ہاتھ سے نہ روک سکو تو پھر اپنی زبان سے اسے روکو، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر تم زبان سے بھی نہ روک سکو تو اپنے دل میں اسے برا جانو، دل سے روکو، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث ہمارے لیے کسوٹی ہے، یہ ترازو ہے، ہم جان سکتے ہیں ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ آیا ہاتھ سے روکنے، اس معاشرے میں جو جو برائیاں ہیں، جو جو ظلم ہے، اس کا نقشہ میں ابھی پیش کرتا ہوں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیات میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام آیات اور حدیث ہمیں ظلم کے خلاف اجتماعی مزاحمت کی بنیاد فراہم کرتی ہے، اور جب معاشرے میں ناانصافی، ظلم، استحصال، کرپشن، جھوٹ، سود اور طبقاتی تفریق اور اسی طرح سے انسانی حقوق کی پامالی عام ہو جائے تو اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ منظم انداز میں اصلاح کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور ظالم کا ہاتھ روکیں۔ اگر روک نہیں سکتے ہوں تو اسے برا کہیں، اور برا نہیں کہہ سکتے ہیں تو برا سمجھیں، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن آئیے ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں ظلم کی وہ جو شکلیں ہیں وہ بدل چکی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تلوار سے ظلم کیا جاتا تھا، کہ تلوار سے کسی کو مار دیا، کاٹ دیا اور تلوار دکھا کر لوٹ لیا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب صرف تلوار اٹھانے اور طاقت کا مظاہرہ کر دینے کا نام ظلم نہیں ہے، بلکہ اب تو ظلم کی جدید شکلیں آ گئیں، اور وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے معاشی استحصال اور سودی نظام۔ سب سے بڑا جو ظلم اس وقت ہے، سب سے بڑا ظلم وہ معاشی استحصال، لوٹ مار، رشوت، یہ سب معاشی استعمال، کام لے لینا اور لوگوں کو مزدوری نہ دینا،
ایک بات. اور دوسرا سودی نظام. اندازہ کیجیے آپ، یہ ایسا ظالمانہ نظام ہے. 15 کروڑ سے یا 15 ارب سے اگر وہ ایک بینک قائم ہوتا ہے، 15 ارب سے ایک بینک جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے، اس کے بعد سال کے بعد ماشاءاللہ سے 120 ارب اس کا منافع ہوتا ہے. ہم اور آپ پوچھنے میں حق بجانب ہے یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ساری فیکٹریاں بند، کاروبار سارا بند، دکانیں بند، مزدور پریشان اور بے روزگاری عام، مہنگائی عروج پر. تمہیں یہ منافع کہاں سے ہوا؟ پتہ چلا سودی نظام کا یہ باپ ہے، یہ مرکز ہے سودی نظام کا، جس کی وجہ سے ان کو منافع ہوتا ہے اور عوام بیچاری پریشان ہوتی ہے. لہذا سب سے بڑا ظلم اس وقت معاشی استحصال اور سودی نظام ہے. اور اس کے ساتھ پھر اگلا کرپشن اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم. کرپشن کیا ہے؟ ایک 100 روپے کا ڈھکن لگے گا اس گٹر کا، لیکن یہ 100 روپے کا گٹر 100 روپے کا نہیں بنتا ہے. بازار میں یہ 100 روپے کا بنے گا، لیکن ہمارے کرپشن نے اس کو 1 لاکھ روپے کا بنا دیا. یہ ہے کرپشن. آپ کا کام دفتروں میں ادھر ادھر فری ہونا چاہیے، لیکن وہاں بغیر رشوت کے آپ کی فائل پہ سائن نہیں ہوتے ہیں. یہ کرپشن ہے. اور غیر منصفانہ تقسیم یعنی مال آتا ہے تو ہم جزیرے خرید لیتے ہیں، قرضہ اس ملک کے نام پر لیتے ہیں اور دکانیں اپنی چمکا لیتے ہیں، اور مقروض میں اور آپ ہو رہے ہیں. اربوں روپے کے مقروض یہ ملک، یہ قوم ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نام پر قرضہ لیا گیا. آپ کو ملا قرضہ؟ آپ کو ملا؟ کسی کو فائدہ پہنچا؟ کوئی مل لگی یا کوئی کارخانہ لگا یا بجلی فری ہوئی ہے یا گیس فری ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن یہ پیسہ کہاں چلا گیا؟ غیر منصفانہ تقسیم. کہ جتنے جو ہے وہ باگڑ بلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب نے یہ مال غنیمت سمجھ کر اس کو لوٹ لیا ہے. پھر اس کے بعد میڈیا کے ذریعے سے فکری گمراہی، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے جس شخص کی بات اس کی بیوی نہیں سنتی، وہ پورے جناب دنیا کو اپنی بات سنا دیتا ہے. میڈیا کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے. تو یہ سب سے بڑی فکری گمراہی کا سبب یہ میڈیا ہے. جب تک میڈیا نہیں تھا، قوم کی فکری صلاحیتیں اپنے عروج پر تھیں، اور اس میں سوچ تھی، فکر تھی، تھنکنگ تھی، رائے تھی اس کی. حضرت امام حسن کا قول یہ ہے، جس شخص کی رائے نہ ہو وہ ادھورا انسان ہے، وہ انسان ہے ہی نہیں. تو آج تو ہماری رائے ختم ہو چکی ہے. ہم تو اے آئی سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ اس کا جواب کیا ہے. ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں. اللہ نے وشاورہم فی الامر ہمیں یہ حکم دیا، آپس میں مشورہ کرو، دوستوں سے مشورہ کرو، بزرگوں سے مشورہ کرو. اور ہم جو ہے میڈیا سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر اس کے بعد انسانی حقوق کی پامالی. ہاں، انسانی حقوق کیا ہیں؟ ہر شخص آزاد ہے، اس کی عزت اور وقار کی ذمہ دار ہماری حکومت ہے. لیکن جب انسان کے حقوق پامال ہوں گے، بے روزگاری ہوگی اور مہنگائی ہوگی اور اس کے جو حق بنتا ہے وہ اسے نہیں دیا جائے گا، تو یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. پھر کمزور طبقات کا استحصال. پورے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہر کمزور آدمی بیچارہ مظلوم نظر آئے گا. ہر تھوڑا سا کھانے پینے والا آدمی وہ مظلوم آدمی کمزور پر ظلم کرتا ہے، اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے. اپنے سے بڑے کے سامنے بول نہیں سکتے اور اپنے سے چھوٹے کو بولنے نہیں دیتے ہیں. تو کمزور آدمی اس پر جو استحصال جو اس کا کیا جا رہا ہے، یعنی نہ اس کو اپنے برابر بیٹھنے دینا، نہ اس کو کھانا دینا، نہ اس کو جو ہے کوئی جو معاشرے کی ضروریات ہیں، بنیادی ضرورتیں وہ پہنچانا، یہ ہم نہیں کرتے. اسی طرح سے فلسطین، کشمیر اور دیگر مظلوم اقوام پر جو ظلم ہو رہا ہے، آپ نے اس کے لیے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم خاموش ہیں. ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، نہ یمنیوں کے لیے، نہ سوڈانیوں کے لیے، نہ صومالیہ کے لیے، نہ کشمیر کے لیے، نہ فلسطین کے لیے، نہ ہی کسی اور ملک کے لیے. ہم شامیوں کے لیے، ہم عراقیوں کے لیے، یا پھر ہم افغانیوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. ہم تو چاہتے ہیں ان کو دبا دیں، ان کو ماریں اور اپنا جو ہے وہ دھاک بٹھا دیں. یہ ظلم ہے. جب یہ ظلم ہے تو پھر یاد رکھیے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ محرم کا یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ان تمام جو ظلم کی قسمیں بیان کی ہیں، ان تمام مظاہر کے خلاف ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں حساس ہونا ہوگا اور اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر عملی جد و جہد کر کے اس سے روکنا ہو.
اگر ہم نہیں روکیں گے تو پھر یہ یاد رکھیے ہم کبھی بھی امن سے نہیں رہ سکیں گے، چین سے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ جہاد یہ امن، سکون، اطمینان، ترقی کا ضامن ہے، جہاد ضامن ہے۔ جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے ظلم کے خلاف، اسلام تو آیا ہی اسی لیے کہ غلامی سے انسان کی جان چھڑانے کے لیے آیا تھا۔ لوگوں پر ظلم ہو رہے تھے، ان کا معاشی استحصال کیا جا رہا تھا، اسلام نے آ کر عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور بتایا کہ آقا اور غلام دونوں برابر ہیں، دونوں کے برابر حقوق ہیں۔ لیکن آج یہ جو میرے نوجوان ہیں یہ میرا خاص ہدف ہے، میں اپنے ان نوجوانوں کو امت کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کا مستقبل ہیں، ان کے اندر ہمیں اپنا مستقبل نظر آتا ہے۔ لہذا آج یہ محرم اور کربلا کا یہ جو حقیقی پیغام یہی ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حقیقی پیغام اگر ہم نے ان تک پہنچایا تو یقیناً ان کے اندر حق گوئی کی جرت پیدا ہوگی، ان کے اندر دیانتداری پیدا ہوگی، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا ہوگا۔ تو نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ حقائق کا مطالعہ کریں، بس سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، حقائق کا مطالعہ کریں اور میڈیا پر نہ جائیں بلکہ حقائق کا مطالعہ کرنے کے لیے کتب کا مطالعہ کریں، اساتذہ سے بڑوں سے رابطہ قائم کریں اور پھر معاشرتی مسائل کا شعور حاصل کریں کہ ہمارا معاشرہ کن مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ شعور آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ شعور آئے گا تو اسے پتہ چلے گا ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، پھر وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے نوجوان کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہمیشہ پرامن جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ جہاں ظلم ہو، جہاں ناانصافی ہو تو اس کو وہاں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کو خیر اور اصلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو شوق ہے، لیکن بھلائی کے لیے استعمال کریں، خیر کے لیے استعمال کریں۔ جب آپ اس کو بھلائی اور خیر کے لیے استعمال کریں گے، اس کے ذریعے سے کوئی پیغام دیں گے، جب تک اس میں یہ پیغام باقی رہے گا لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کے لیے اجر کا باعث بنتا رہے گا۔ آپ استعمال کریں میڈیا کو، لیکن خیر کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے اور نیکی کے فروغ کے لیے یہ کام کریں تو یہ آپ کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، صحابہ کرام خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ ما اجمعین، ان تمام کی سیرت طیبہ کو ہمارا نوجوان اگر اپنا لے تو یقیناً یہ آنکھوں کا، قبیلے کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا، یہ قوم کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا اور یہ ہماری امیدوں کا چراغ بن جائے گا۔ بس آج کا یہ جو ہمارا درس ہے وہ ہمیں یہ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے صرف ایک تاریخی سانحے کی یاد نہیں دلاتا کہ وہ کربلا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، اس کی حقیقت پر ہم آئندہ پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہاں البتہ ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اجتماعی مزاحمت ظلم کے خلاف یہ ضرور ہونی چاہیے، حق کی سربلندی کے لیے، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے ہمیں یقیناً جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب آپ عدل کے لیے کھڑے ہوں گے، جب آپ مزاحمت کریں گے تو قربانیوں کے دریا پار کرنا پڑیں گے، آپ کو خون کے دریا پار کرنا پڑیں گے، قربانی دینا پڑے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جب قربانی دی جاتی ہے اسی میں عزت، اسی میں وقار، اسی میں امن، اسی میں سکون، اسی میں اطمینان اور آپ کی ترقی اور عظمت اسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر ظلم کے خلاف مزاحمت کا جذبہ پیدا کر لیں۔ کیوں؟ تم مزاحمت تو کرو، راستہ نکل آئے گا، تم مزاحمت تو کرو، راستہ نکل آئے گا، لہو کا رنگ چمن میں نیا ابل آئے گا، لہو کا رنگ چمن میں نیا ابل آئے گا۔ گرے گی برق تو کیا، گرے گی برق تو کیا، حوصلہ سلامت ہے، بجھاؤ گے جو شمع تو آفتاب نکل آئے گا، بجھاؤ گے جو شمع تو آفتاب نکل آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ظلم کے خلاف مزاحمت کا حوصلہ عطا فرمائے۔